ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھرپور کوششیں کی کہ اس جنگ کو اپنی ثالثی کے ذریعے اور بھرپور سفارتکاری کے ذریعے ختم کروایا جا سکے، اور پاکستان اپنی ان کوششوں میں بہت حد تک کامیابی دکھائی دیا۔ اب جہاں پہ پوری دنیا کے بہت سارے ممالک تقریباً پاکستان کو مبارکبادیں اور پاکستان کی کوششوں کو سراہ رہے تھے اور پاکستان کی بھرپور تعریف کر رہے تھے، وہیں پہ کچھ ممالک ایسے بھی تھے جن کو پاکستان کا یہ کردار پسند نہیں آیا، اور ان ممالک میں سب سے جو پرومیننٹ اور سب سے کھل کے جو ملک سامنے آیا وہ متحدہ عرب امارات ہے، جس کو پاکستان کی ثالثی اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ کسی صورت بھی پسند نہیں آئی۔ اور سب سے پہلے جو اس نے کام کیا وہ یہ کہ پاکستان کے بینک کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے یو اے ای کی طرف سے 3.45 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے سینٹرل بینک میں رکھے گئے تھے، ان کی واپسی کی ڈیمانڈ کی۔ اب یہ دنیا کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ ایک ایسا الائے، ایک ایسا اتحادی جو برسوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا آ رہا ہے، اس نے اچانک اپنے پیسے جو ہیں وہ واپس مانگ لیے۔ بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے، اب جبکہ کرائسس کا دور تھا تو اس کرائسس کے دور میں یہ پیسے واپس مانگنا یقینی بات ہے، یہ بہت سگنیفیکینٹ تھا۔ اب پاکستان نے اپنے کردار کو مثبت رکھنے کے لیے اور پاکستان نے اپنی سفارتکاری کو زندہ رکھنے کے لیے وہ قرضہ بمشکل پورا کیا، اور وہ قرضہ جو ہے وہ یو اے ای کو واپس بھی کر دیا۔ اب کیونکہ پاکستان کسی صورت بھی اپنے اس کردار کے لیے بلیک میلنگ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، اور وہ کسی صورت بھی اپنے اس کردار کے لیے یا میڈیشن کے لیے یا ثالثی کے لیے یا سفارتکاری کے لیے کسی بیرونی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا پہلو اس بات کا سامنے آیا وہ یہ کہ جیسے ہی یہ سیز فائر ہوتا ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور دنیا ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی، ویسے ہی متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے جو شہری تھے روزگار کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات میں موجود تھے، ان کو بڑی حد تک نکالنا شروع کر دیا۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں تقریباً 18,000 کے قریب پاکستانی جو ہے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، اور بغیر کسی وجہ کے ڈیپورٹ کر دیا گیا، اور پاکستانی جن کے ان کے بینکوں میں یو اے کے بینکوں وغیرہ میں پیسے تھے ان کو وہاں سے وہ نکالنے کے لیے بھی ٹائم نہیں دیا گیا۔ یہ ایک ایسی چیز جس نے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان کو بہت کشیدہ کر دیا ہے، اور پاکستان نے جب یہ ثالثی کی کوششیں کر کے پوری دنیا کو اپنا جو ہے وہ گرویدہ کر دیا، وہاں پہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے ایسا ریئیکشن سامنے آنا یقینی بات ہے پاکستان جو ہے اس سے کسی صورت بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ یو اے ای اور پاکستان کے بڑے برادرانہ تعلقات رہے ہیں، اور یو اے ای نے ہمیشہ پاکستان کی مدد بھی کی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان نے یو اے ای کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ پاکستان نے جتنی بھی یو اے ای کی ایئر لائنز ہیں، چاہے وہ اتحاد ایئر لائنز ہوں، چاہے وہ جتنی بھی ایئر لائنز ہیں متحدہ عرب امارات کی، ان کو ڈیولپ کرنے میں پی آئی نے بہت بڑا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہوا ہے، پی آئی اے نے۔ اسی طرح سے ڈیولپمنٹ میں پاکستان کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہوا ہے۔ اب اگر اسی طرح سے یہ کشیدگی جاری رہتی ہے تو یقینی بات ہے دونوں ممالک کے درمیان اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور یو اے ای میں جو افرادی قوت ہے پاکستان کی وہ بہت حد تک متاثر ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو اے ای نے ایسا کیوں کر کیا ہے، کیونکہ پاکستان تو میڈیشن کر رہا تھا، پاکستان تو چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ کو ختم ہو جائے، لیکن پھر یو اے ای جو ہے وہ اس چیز کو کیوں نہیں چاہ رہا تھا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای اب کھل کے سامنے آیا ہے، اور اس نے اسرائیل اور بھارت کے ساتھ اپنا بلاک جو ہے اس کو مضبوط کیا ہے، اور بھارت اور اسرائیل کے ساتھ اگر یو اے ای جاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے رہنے کے پھر چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے۔ پاکستان کو کسی صورت بھی یہ دونوں ممالک برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بھرپور کوششیں کی ہیں کہ پاکستان کے لیے مشکل سے مشکل جو ہے وہ راستے بنا دیے جائیں، تاکہ پاکستان کسی صورت بھی امن کی کوششوں کو جو ہے وہ کارآمد نہ بنا سکے اور اس سے دنیا کو فائدہ نہ پہنچ سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یو اے ای پھر کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، کیا وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے سر نو تعمیر کرے گا، یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اسی طرح سے سرد مہری کا شکار رہیں۔